बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड ईयर। आज हम नासिर काज़मी की पहली गज़ल जो है वो पढ़ेंगे। तो नासिर काज़मी का थोड़ा सा तारुफ़ आपको करवा दूँ। नासिर काज़मी का नाम जो है वो सैयद नासिर रज़ा था और तखल्लुस जो है वो नासिर करते थे और पाकिस्तान के क़याम के बाद हिजरत करके लाहौर आ गए थे, जहाँ उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की मुलाज़मतें की और अदबी रिसाले हिमायूं के एडिटर रहे। उनका ज़्यादातर कलाम गज़लियात ही की सूरत में मौजूद है। उनके कलाम जो है उसके मजमूओं का नाम बरगे नए, दीवाने नासिर और पहली बारिश जो है वो उनके शेरी मजमूए हैं। और अब उनका तमाम कलाम जो है वो कुलियात नासिर के नाम से छप चुका है। नासिर काज़मी जो है वो जदीद उर्दू गज़ल के नुमाइंदा शायर थे और हिजरत का अलमिया जो है और उसके बाद के पैदा होने वाले जो मसाइल हैं वो उनकी शायरी का मौजू हैं। और उनके यहाँ हम देखते हैं कि वो जो तगय्युर है हिजरत का और जो दर्द है हिजरत का और जो उस ज़माने के हालात थे उनसे उन्होंने गहरा जो है वो असर लिया। और आपको पता है कि शायर जो हैं वो बहुत हसास होते हैं। यही वजह है कि उनके यहाँ अल्फाज की क़ुव्वत का सही इदराक पाया जाता है और जो माशरे की मनफी अक़दार थी उस पर हल्का फुल्का तंज़ जो है और तल्ख़ी का इजहार जो है वो भी नासिर काज़मी की शायरी में हमें दिखाई देता है। तो पहला शेर जो है वो शुरू करते हैं। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी। दिल में, शायर कहता है कि मेरे दिल में एक लहर सरसराहट सी मौजों की सतह के ऊपर पानी पर जो एक लकीर सी बनती है उसको मौज पे उठने वाली लहर जो है वो कहा गया है। तो शायर कहता है कि मेरे दिल में एक लहर सी उठी है। लहर सी उठने से मुराद उम्मीद की एक किरण जो है वो पैदा हुई है और कोई ताज़ा हवा चली है अभी। और लगता है कि कोई ताज़ा हवा जो है, ताज़ा हवा का झोंका जो है वो चला है अभी, जिससे मेरे दिल में बेकरारी, जोश और जज्बा जो है वो पैदा हुआ है। दिल में एक लहर और मौज के उठने से मुराद ये है कि ये लहर जो है ये दिल को ज़िंदगी और हरकत का पैगाम दे गई है। जिस तरह गर्म मौसम में और हफ्स के मौसम में ताज़ा और ठंडी हवा जो है वो दिल को ताज़गी का एहसास दिलाती है। जब एक तवील अरसे से इंसान हफ्स और घुटन का शिकार हो, ज़िंदगी वीरान बन चुकी हो और इंसान जो है वो महज सांस लेने वाली मशीन बन गया हो, तो ऐसे में जब कोई उम्मीद की किरण दिखाई देती है तो यूँ महसूस होता है जैसे इंसान के दिल में, उसके वीराने में चुपके से बहार जो है वो आ गई है। तो इस शेर में मायूसी की निशानदेही और हालात की ताज़गी की तरफ इशारा करते हुए शायर ये कहता है कि मैं मायूस बिल्कुल भी नहीं हूँ। रिजायत का अंदाज़ है, रिजायत कहते हैं उम्मीद को, उम्मीद का अंदाज़ है। और मायूस तो वो दिल हुआ करते हैं जिसमें कुफ्र का ठिकाना हो। ज़िंदगी ज़िंदा दिली का नाम है, ज़िंदगी ज़िंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो मायूसी के आलम में माजी के जो अच्छे दिन होते हैं और मुस्तकबिल की जो अच्छी झलक होती है उसको ज़हन में तसव्वुर लाकर हम अपनी ज़िंदगी को खुशियों से जो है वो भर सकते हैं। तो इसमें भी यही शायर कहता है कि सुबह की जो ताज़ा हवा होती है, जो ठंडी हवा होती है, उसमें ऐसी तासीर होती है कि वो गुंचों को जो है वो शादाब कर देती है, हर जगह ताज़गी बखेरती है। तो इसमें शायर ये कहता है कि गरचे हमारे हालात जो हैं वो पहले ख़राब थे, लेकिन अब इनमें तब्दीली आ रही है, अब बेहतरी है जो है वो आ रही है। तो लिहाजा अब वो वक्त दूर नहीं है जब ताज़ा हवा जो है वो चलेगी और कोई ना कोई शय जो है वो ऐसी ज़रूर हमारे दिल में जज्बे की लहर जो है वो पैदा करेगी जिससे नया इनकलाब जो है वो आएगा और उससे हमारी हालात जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे।
اور ویرانہ جو ہے وہ خوشیوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ تازہ ہوا چلے گی کہ ہماری جو مایوسی ہے وہ ہمیں امید کی طرف لے کر جا رہی ہے، اور ایک تازہ ہوا جو ہے وہ چلے گی، اور اچھا وقت جو ہے وہ لازمی آنے کو ہے۔ ایک شعر لکھیں ذرا، ناصر کاظمی ہی کا جو ہے وہ شعر ہے، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا۔ تو ناصر کاظمی کی شاعری کا ایک یہ بھی پہلو ہے کہ وہ چھوٹی بحروں کو مترنم بنا کر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، اس میں غنائیت کا انداز جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک دل میں پھر سے لہر جو ہے وہ اٹھی ہے، ایک جذبہ اور جوش پیدا ہوا ہے، جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اب پھر سے حالات جو ہیں وہ تبدیل ہونے کو ہیں، اور نئی ہوا، تازہ ہوا جو ہے وہ چلے گی، اور نیا وقت جو ہے وہ آئے گا۔ فیض احمد فیض کا شعر بھی آپ اس میں وہ والا لگا سکتے ہیں، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے۔ تو اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ بہار کا موسم جو ہے وہ اب آنے کو ہے۔ اگلا شعر کرتے ہیں، شور برپا ہے خانہ دل میں، شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ شور برپا ہے، ہنگامہ ہونا، شور کا پیدا ہونا، خانہ دل میں، دل کے مکان میں، دل کے گھر میں۔ تو کہتے ہیں کہ میرا دل جو ایک گھر ہے، دل کے گھر میں لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ غل مچا ہوا ہے، بہت ہی زیادہ شور جو ہے وہ برپا ہے، شور مچا ہوا ہے، اور کوئی دیوار سی گری ہے ابھی، لگتا ہے کہ کوئی دیوار جو ہے اس گھر کی، کون سے گھر کی؟ دل کے گھر کی دیوار جو ہے وہ گر گئی ہے۔ تو اس شعر میں ناصر کاظمی نے دل کو گھر سے تشبیہ دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ اس میں زبردست قسم کا بہت زیادہ جو ہے وہ شور مچا ہوا ہے، اور یہ شور اس وجہ سے ہے کہ دل کے گھر کی کوئی دیوار جو ہے وہ گری ہے۔ دل جو کہ خواہشات کا، آرزوؤں کا مرکز ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پھر اس کی کسی خواہش کا، کسی آرزو کا، کسی تمنا کا خون ہوا ہے۔ میر تقی میر نے کہا نا کہ دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریا کچھ بے سبب نہیں آتا۔ کہ دل سے جب کوئی خواہش رخصت ہو جاتی ہے، جب ہمیں مایوسی نظر آنے لگتی ہے، جب ہمیں نا امیدی دکھائی دینے لگتی ہے، تو پھر ہماری آنکھوں سے آنسو جو ہیں وہ جاری ہونے لگتے ہیں۔ شاعر جو ہے وہ معاشرے کا حساس ترین طبقہ ہے، اور معاشرے میں ہونے والی جو بے انصافی ہوتی ہے، جو ظلم ہوتے ہیں، جو زیادتیاں ہوتی ہیں، وہ شاعروں کے دلوں کو تہو بالا کر دیتی ہیں، اس کے دل کو شکستہ کر دیتی ہیں۔ اور اس دل کے شکستہ ہونے پر ناصر کاظمی نے کہا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے جس سے ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک طوفان جو ہے، شور جو ہے وہ اٹھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے میرے دل کی کوئی دیوار جو ہے وہ گر گئی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بہت خراب تھے، ہر طرف افراتفری تھی، اور خاص طور پر وہ لوگ جو ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے وہ بہت پریشان تھے، کیونکہ ہجرت کے وقت انہیں جس قسم کی قربانیوں کا سامنا کرنا پڑا وہ نہ گفتہ بے ہیں، وہ نہ قابل بیان ہیں، اور زخمی دل لوگ جو ہیں وہ وہاں سے واپس آئے تھے، تو اس کو انہوں نے کہا ہے کہ دیوار سی گری ہے، کہ لگتا ہے کہ کوئی دیوار جو ہے وہ گر گئی ہے۔ تو اس سے مراد کسی بہت بڑے رہنما کی سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے، اور یہ غزل جو ہے وہ انہوں نے 1961 میں لکھی تھی۔ تو لہٰذا اس میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ بھری دنیا ہے
اور ایسے لگتا ہے کہ میرے دل میں ایک شور جو ہے، ایک طوفان جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے، اور یہ جو اندر کی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اس سے اس پہلو کی طرف اشارہ ہے جو اسے خود کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کہیں خرابی جو ہے وہ ہو رہی ہے، حادثات جو ہیں وہ ان کا ہمیں سامنا ہے، ہماری خواہشات اور تمنائیں جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں، اور یہ بھی ہے کہ یہ شور جو ہے یہ قومی اور آفاقی حالات اور واقعات کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اور اس کے دل کا سکون اور اطمینان جو ہے وہ غارت ہو گیا ہے، اور شاعر کے خواب جو ہیں وہ چکنا چور ہو گئے ہیں، کوئی خواہش جو ہے وہ دم توڑ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ کوئی دیوار جو ہے اس کے دل کی وہ گر گئی ہو۔ ایک شعر لکھیں ذرا۔ دیدنی ہے شکستہ دل کی، دیدنی ہے شکستہ دل کی، کیا عمارت غموں نے ڈھائی ہے۔ دوبارہ سنیں ذرا۔ دیدنی ہے شکستہ دل کی، کیا عمارت غموں نے ڈھائی ہے۔ تو غموں نے کیا ہی عمارت جو ہے وہ ڈھا دی ہے، دل کو گرا دیا ہے، اور یہ بات جو ہے شکستگی جو ہے، یہ شکست جو ہے دل کی، یہ دیکھنے والی ہے کہ کتنا دل جو ہے وہ کربناک اور اذیت ناک زندگی جو ہے وہ اس کا سامنا جو ہے وہ اسے کرنا پڑا ہے۔ اللہ حافظ۔